کربلا کے المناک سانحے کے بعد جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قافلے کو قیدی بنا کر دمشق لایا گیا تو یزید نے اپنے دربار کو فتح کے جشن سے سجا لیا۔ اسے گمان تھا کہ وہ میدان کربلا میں اپنی کامیابی کا اعلان کرے گا اور دنیا اس کے سامنے سر جھکا دے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اسی دربار میں ایک ایسی خاتون قدم رکھنے والی ہے جن کے الفاظ اس کی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت زینب علیہ السلام نے صرف یزید کے غرور کو چکنا چور کیا بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اسی دوران یزید کی اپنی اہلیہ بھی اہل بیت کے مصائب سن کر بے قرار ہو گئی اور دربار کے ماحول میں ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں منہا مرزا لاڈو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے یزید کے دربار کا وہ دردناک و تاریخی واقعہ، حضرت زینب سلام اللہ کے بے مثال خطبے کو اور یزید کی بیوی کی رد عمل کو جس نے شام کے محلوں میں بھی کربلا کے غم کی صدائیں بلند کر دی۔ آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اس باب کی طرف جہاں قیدی مگر سر بلند تھے اور تخت پر بیٹھا بادشاہ تھا مگر شکست اس کا مقدر۔ مگر اس سے پہلے کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میدان کربلا میں جب ظلم و ستم اپنی آخری حدوں کو چھو چکا تھا تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچ گئی، لیکن حقیقت میں اسی مقام سے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ وہ باب تھا جو شہادت کے بعد کا احداث پر مشتمل تھا۔ نیزے بلند ہو چکے تھے، خیمے اجڑ چکے تھے اور اہل بیت رسول اللہ کی مقدس خواتین اور معصوم بچے قید و بند کی صعوبت میں گھر چکے تھے، مگر حق کی صدا ابھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ کا رخ ابھی ایک ایسے موڑ کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں قید و زنجیر میں جکڑے ہوئے لوگ تخت و تاج کے مالکوں پر بھاری پڑنے والے تھے۔ اسی سفر کے دوران ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے صبر، استقامت اور حق گواہی کے ایک لازوال مثال کام کر دی۔ شام کے دربار میں وہ مناظر سامنے آئے جنہیں یاد کر کے آج بھی دل غم سے بھر جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جہاں یزید کی زوجہ ہند کی نگاہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پڑی اور اس کے بعد ہونے والی گفتگو نے محل کے ماحول میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی۔ اسی سلسلے میں عظیم منظر بھی تاریخ کا حصہ بنا جب ایک بے مثال خاتون نے تمام تر مصائب کے باوجود اپنے وقار اور عزم کو برقرار رکھا اور حق کی نمائندگی کا فریضہ انجام دیا۔ ناظرین، جب نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سورج میدان کربلا میں غروب ہوا تو اہل بیت کے لیے آزمائشوں کا ایک اور کٹھن مرحلہ شروع ہو گیا۔ میدان میں شہداء کے اجساد مبارکہ باقی رہ گئے تھے جبکہ ان کے اہل و عیال کو قیدی بنا کر شام کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس سفر صرف فاصلے طے کرنے کا سفر نہیں تھا بلکہ درد، غم، محرومی اور بے بسی کے ان انگنت احساسات اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ قافلے میں شامل خواتین اور بچے اپنے عزیزوں کی جدائی کا غم دل میں سموئے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہروں پہ صبر اور رضا کا جھلک بھی نمایاں تھی۔ جب اسران کربلا کا قافلہ شہر دمشق میں داخل ہونے کے قریب پہنچا تو شہر کے مختلف حصوں میں چیماگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگوں کی نگاہیں اس قافلے کی جانب اٹھنے لگی۔ اسی دوران روایت کے مطابق محل کے ایک خادمہ جلدی جلدی اندر آئی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی اور اس کے چہرے پر حیرت کے آثار۔ اس نے آ کر یزید کی زوجہ ہند سے عرض کیا، محل کے باہر کچھ قیدی لائے گئیں لیکن ان کی کیفیت عام قیدیوں جیسی نہیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب وقار اور نورانی ہیبت نظر آتی ہے۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ دیکھنے والے کا دل غم سے بھر جاتا ہے، وہ آنکھیں اختیار نم ہو جاتی ہیں۔ خادمہ کی یہ بات سن کر ہند کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی لیکن خادمہ خود بھی ان قیدیوں کی کیفیت سے متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ چنانچہ ہند نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر انہیں دیکھے گی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور قیدی خواتین کے قریب آنے کی تیاری کی۔ وہ وہاں پہنچی تو اس کی نگاہیں بار بار ان باوقار خواتین پر ٹھہرنے لگی جن کے چہروں پر غم کے باوجود صبر، عظمت کے آثار نمایاں تھے۔ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر جب اس عورت پر پڑی تو آپ کے دل میں خیال ابھر آیا۔ آپ نے نہایت آہستگی سے کے ساتھ اپنی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ فرمایا۔ حضرت ام کلثوم نے توجہ سے بات سنی، پھر دونوں بہنوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کے سروں کو جھک جانا اور خاموش رہنا گویا کسی گہری سوچ اور پہچان کی علامت۔ ہند نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آئی اور نہایت نرمی سے مخاطب ہوئی۔ آپ دونوں نے ابھی آپس میں کیا بات کی ہے؟ آپ لوگ اس قدر خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ مگر جواب میں خاموشی رہی۔ ہند نے ایک مرتبہ پھر سوال کیا۔ اس بار اس کی آواز میں مزید نرمی اور حیرت شامل تھی۔ اس نے پوچھا، مدینہ منورہ کے رہنا منورہ کا نام کے بدل گئی؟ وہ
فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بے اختیار بولی، کچھ جانتی ہیں؟ آقا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ اس گھر کے وفادار خادمہ جانتی ہے کہ میں اس گھر کے وفادار خادمہ رہی ہوں، مجھے ان سب سے بے پناہ محبت ہے، خاص طور پر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں ان کی بچپن کی خادمہ رہی۔ یہ الفاظ سن کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے دھیمے لہجے میں فرمایا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو؟ ہندا ابدیدہ ہو کر بولی، میں اس گھر کے در و دیوار کو جانتی ہوں، ان کی عبادتوں کو جانتی ہوں، ان کی اذانوں کو جانتی ہوں، ان کے نورانی چہروں کو جانتی ہوں اور ان ننھے قدموں کو بھی جانتی ہوں جو حرم نبوی کے صحن میں دوڑا کرتے تھے۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، بی بی مجھے بتائیے میرے آقا حضرت امام حسین کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ بی بی زینب نے کہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا، تو نے حضرت علی کے گھر والوں کا حال پوچھا ہے؟ ہم اسی گھر کے افراد ہیں۔ تو نے حضرت امام حسین کے بارے میں پوچھا؟ تو جو سر تمہارے شہر میں لایا گیا ہے یہ تمہارے آقا حسین کا سر ہے۔ تو نے اولاد علی کا حال پوچھا؟ عباس، قاسم اور محمد سب کو ہم کربلا کے میدان میں چھوڑ آئے، پیاسے، زخمی، بے کفن۔ تو نے حضرت امام حسین کے نسل کے بارے میں پوچھا؟ تو ان کا صرف ایک بیٹا باقی ہے، حضرت علی بن حسین، جو بیماری کی وجہ سے کمزور ہے اور قید میں ہے۔ تو نے زینب کو پوچھا تھا؟ تو اے ہندا، میں ہی زینب ہوں، یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہندا کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی، اس کا جسم کانپنے لگا اور غم سے نڈھال ہو گئی اور روتے ہوئے پکار اٹھی، ہائے میرے آقا حسین۔ پھر وہ مسلسل گریہ وزاری کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اسے سنبھالا گیا تو حضرت زینب نے اسے فرمایا، اے ہندا، تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، ہم اپنے غم خود برداشت کر، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تم بھی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہندا نے آنسو بھی بھری آنکھوں سے عرض کیا، بی بی میرے لیے حضرت امام حسین سے زیادہ عزیز کوئی، آج میرا دل ٹوٹ چکا ہے، میری دنیا ویران ہو گئی۔ آقا زادیوں، آپ جیسے میرے گھر تشریف لائیں ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں اور واپس جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہندا اٹھی، اپنی چادر سنبھالی اور تیزی سے یزید کے دربار کی جانب روانہ ہو گئی۔ اسی وقت یزید اپنے چند مہمانوں کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ ناظرین، جب ہندا دربار میں پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں اشکبار تھیں اور چہرے پر غم اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ یزید حیران کہ اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہندا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر یہ مصیبتیں گزری ہیں؟ زینب، اس ملاقات تفصیلات تاریخ کتابوں میں مختلف انداز سے بیان کی جاتی ہے۔ بعض روایات میں یہ واقعہ جبکہ اور مجالس میں اسے زیادہ تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ روایات کی بنیادی مقصد اہل بیت اطہار کے مظلومیت اور ان مصائب کو اجاگر کرنا ہے جو ان پر کربلا کے بعد گزرے۔ لیکن ناظرین، آج اب ہم ایک طرف بڑھتے ہیں جس کا ذکر متعدد تاریخ ماخذ میں ملتا ہے، اور وہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے دربار میں دیے جانے والا وہ عظیم جرأت مندانہ خطبہ جس نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، کربلا کا معرکہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، لیکن حق اور باطل کی کشمکش ابھی باقی تھی۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ شام کے دربار میں کھڑا تھا۔ یزید اپنی مسند پر بیٹھا تھا اور دربار اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حضرت امام حسین کے سر مبارک پر پڑی تو غم کی ایک لہر آپ کے دل میں اٹھی، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ کے لبوں سے درد بھری صدائیں نکلنے لگی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر دربار میں موجود بہت سے لوگ اسی منظر سے متاثر ہوئے اور فضائے غمگین ہو گئی، لیکن ظلم کی انتہا ابھی باقی تھی۔ روایت کے مطابق یزید نے ایک چھڑی منگوائی، اس سے سر مبارک کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ دربار میں موجود بعض بزرگ صحابہ اور تابعین اس منظر کو دیکھ کر بے حد رنجیدہ ہوئے۔ ان میں حضرت برزہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے سخت ناراضگی اظہار اور یاد دلائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے مقام مرتبے کو پوری امت جانتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر دربار کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا، لیکن اب خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ اسی موقع پر حضرت زینب بنت علی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ظاہری حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ، مگر آپ کے عزم، حوصلے، وقار میں کوئی کمی نہ آئی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا سے اپنے کلام کا آغاز فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور پھر نہایت جرأت اور حکمت اور فصاحت کے ساتھ اپنے خطاب شروع
قوت تھی اور آپ کے گھرانے کی عظمت جھلک رہی تھی۔ پھر آپ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ گمان کر مصیبتوں میں مبتلا کر کے ہمیں ذلیل کر دیا؟ کیا تو یہ گمان ظالم بن کر سرفراز ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ جو مہلت انہیں دی جا رہی ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ مہلت اس لیے ہے کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو ان کے لیے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نہایت پرجلال انداز میں یزید کو مخاطب فرمایا، اے یزید، کیا یہی تیرا انصاف ہے؟ تیری عورتیں پردوں اور حجابات میں بیٹھی رہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور نواسیوں کو شہر بشہر پھرایا جاتا ہے۔ یاد رکھ، ظاہری طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، فیصلے زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہوتے۔ آپ کے الفاظ دردبار کے سکوت کو چیرتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تو یہ نہ سمجھ کہ جو تو آج میرے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر مظلوم کا فریاد محفوظ ہے اور ہر ظالم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو جتنا چاہے مگر کر لے، جتنی چاہے تبدیلیں برت، مگر حق کا نور کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خطاب اختتام کو پہنچا تو دربار حاضرین پر اس خطاب کا گہرا اثر ہوا۔ یزید بھی خاموش بیٹھا رہا، کچھ لمحوں تک کسی میں گفتگو کی ہمت نہ رہی۔ ناظرین، اس کے بعد قافلہ دوبارہ قیام گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ دمشق کی گلیوں میں لوگ مختلف انداز سے ان قیدیوں کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ حقیقت سے بے خبر تھے جبکہ کچھ کے بیت اطہار کے غم میں ڈوب چکے۔ راستے میں کئی افراد ان پاک ہستیوں کی حالت دیکھ کر اشک بار ہو جاتے اور خاموشی سے دعا کرتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ صبر، وقار اور عزم کی ایسی کیفیت نمایاں تھی کہ مصائب کا پہاڑ بھی اس کے سامنے چھوٹا محسوس ہوتا تھا۔ آپ کی شخصیت گویا صبر استقامت کی زندہ تصویر بن چکی تھی۔ رات کے وقت قیدیوں کو قیام کی جگہ پر غم اور اندوہ، بچے اپنے عزیزوں کو یاد کر رہے تھے اور خواتین کربلا کے المناک واقعات کو یاد کر کے اشک بار رہی تھی۔ اسی دوران حضرت سکینہ اپنے بابا حضرت امام حسین کو یاد کر کے بے چین ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب انہیں اپنے سینے سے لگا کر تسلی دیتی۔ ناظرین، اگلے روز یزید نے دوبارہ دربار منعقد کیا۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے افراد اور درباری وہاں موجود تھے۔ یزید شاید اپنی حکومت کی طاقت ظاہر کرنا چاہتا تھا لیکن حالات نے رخ بدل دیا۔ جب حضرت امام زین العابدین علی بن حسین کو وہاں گفتگو کا موقع ملا تو آپ نے اپنا تعارف اسے ایسے انداز میں پیش کی، فرمایا کہ حاضرین پر گہرا اثر ہوا اور آپ نے فرمایا، میں علی بن حسین ہوں، میں اس گھرانے سے ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور میرا تعلق اس خاندان سے ہے جسے رسول سے نسبت حاصل ہے۔ آپ کے الفاظ سن کر بہت سے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دربار کا ماحول بدلنے لگا۔ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ جن افراد کے قیدی بنا کر پیش کیا جا رہا تھا وہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ نبی کا اہل بیت ہے۔ چند روز بعد حالات میں تبدیلی آنے لگی۔ تاریخی روایت کے مطابق بعد میں اہل بیت اطہار کو واپسی کی اجازت دی گئی۔ اس بارے میں مختلف تاریخ آرائیں موجود ہیں لیکن ایک بات واضح ہے، کربلا کے بعد حضرت زینب، حضرت ام زین العابدین اور دیگر افراد اہل بیت نے صبر اور حوصلے، حق کی گوئی کی ایسی مثال قائم کی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ کے الفاظ، آپ کا صبر، آپ کی قربانیاں آج بھی حق اور باطل کے مارکے میں روشنی کا مینار سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی خاموشی خود ایک صدا بن چکی تھی، گویا ہر لمحہ یہ اعلان کر رہی تھی جو کچھ ہو چکا وہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ناظرین، جب اہل بیت کا قافلہ مدینہ منورہ واپس پہنچا تو شہر کی فضا بدل چکی تھی۔ ہر طرف غم اور سوگ کی کیفیت تھی۔ بزرگ، نوجوان، عورتیں، بچے سب اپنے محبوب نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی پر اشک بار تھے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب سب سے پہلے روضہ اقدس کی طرف تشریف لے گئیں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے نہایت رنج و علم کے ساتھ سلام عرض کیا اور اپنے دل کے بوجھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا۔ اس لمحے کی کیفیت ایسا تھی کہ ہر طرف غم کا سناٹا چھایا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مدینہ کی گلیاں کوچے در و دیوار گویا کربلا کی داستان سن رہے تھے۔ اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آل محمد واپس آ گئے تو لوگ جوق در جوق استقبال کے لیے نکل آئے، مگر یہ واپسی خوشی کی نہیں بلکہ غم اور قربانی کی یاد دلیے ہوئی تھی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر اہل بیت اپنے عزیزوں کو یاد میں غمگین تھے جبکہ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین صبر اور استقامت کی مثال بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، مدینے میں قیام کے دوران اہل بیت کے مصائب اور کربلا کی داستان لوگوں تک پہنچتی رہی۔ حضرت زینب نے اپنی کردار، صبر اور حق گوئی کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔